السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، بہت ذہنوں میں یہ سوال آٹومیٹک پیدا ہو جاتا ہے کہ زیارت القبور کی زیارت قبور کے لیے قبرستان جانے کی وقت کی دعا کیا ہے اور کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو پہلے تو میں آپ کو کچھ دعائیں ذکر کر دیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر ایصال ثواب کی بات بعد میں۔ جب قبر کی زیارت کے لیے قبرستان جائیں تو یہ کہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان انشاء اللہ بکم للاحقون، نسأل اللہ لنا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ عَافِيَةً أَنْتُمْ لَنَا فَرَةٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ۔ مسلم ابن ماجہ عن بریدہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث مروی ہے۔ یا یہ کہیں: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإن انشاء اللہ بکم للاحقون۔ مسلم نسائی عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یا نمبر 3: السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وان انشاء اللہ بکم لاحقون۔ مسلم نسائی عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یا یہ کہے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وان انشاء اللہ بکم لاحقون۔ ابو داود عن ابی ہریرہ۔ یا 5ویں حدیث: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالأثر۔ ترمذی عن ابن عباس۔ اس میں کچھ لفظ بھی یہ ایک اور دوسرے حدیث میں ہیں، تو اس کو اگر آپ ایسے اکٹھے پڑھیں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان انشاء اللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمون ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین۔ یا ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین، ایسے بھی ٹھیک ہے۔ تو نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان انشاء اللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین والمستأخرین۔ ان دونوں کے بیچ میں لفظ اگر من نہ پڑھے تو بہت اچھا ہے، وہ من اور مننا تو جمع کا صیغہ آ جائے گا۔ تو ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین، اسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ یہ دعائیں ہیں مسنون۔ جب بھی کوئی ایک قبر پہ جائے، قبرستان جائیں، یا کوئی دربار شریف پہ جائیں، مزار شریف پہ جائیں، خانقاہ میں جائیں، درگاہ میں جائیں، تو یہ دعا اس طریقے سے جو احادیث میں آئے ہیں، یا جنت البقیع میں جائے تو یہ پڑھنا سنت ہے۔ اب آگے جو ہے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے ایصال ثواب کا۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، کل شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ تکاثر پڑھیں، تبارک الذی پڑھیں، کوئی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی صورت پڑھیں۔ آپ اپنے مردگان کو، اپنے اقربا کو، تمام امتی مسلمہ کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کوشش کیجیے گا کہ قبرستان میں بھی تمام مجلسوں کی سردار رخ سنت ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگے، یا جس طرف بھی وہ ہم حکمنا ہم کنتم، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن قبلے کی طرف رخ کر کے سنت۔ تو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کوئی بھی صورت ہو۔ تبارک الذی کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، سورہ یاسین کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے،
سورہ تکاثر کم از کم 4 مرتبہ پڑھیں، الہاکم التکاثر، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، ایک قرآن کے برابر ثواب ہے۔ یہ سارا کلام الہی ہے، لیکن ان صورتوں کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، مروی ہے، تو فضیلت کے اعتبار سے کہ ان کی اتنی فضیلت ہے۔ بقایا قرآن کے کوئی آیت بھی آپ پڑھیں جس کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہو نا، وہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس قسم کی کلمات آپ پڑھیں اور اپنے اقربا کو، اعزاء کو، تمام مسلمانوں کو جو قبرستان میں مدفون ہیں، حاضرین غائبین ہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، یہ دعا تو ہر کسی کو آتی ہے نا، وہاں جائیں قبرستان میں، درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، یہ بھی کافی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔